السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کی توبہ کے ہر وقت انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں۔ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ ہر وقت ہر لمحہ کھلا ہوتا ہے۔ ہر وقت انسان جب چاہے اس دروازے سے گزر سکتا ہے۔ ہر چیز کی ایک ڈیٹ ایکسپائر ہوتی ہے، ہر چیز کی ڈیٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہم بازار میں جائیں، جیسے ہم اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی میڈیسن لیں، اس کی بھی ڈیٹ ایکسپائر لکھی ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ فلاں چیز کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے۔ اگر وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح توبہ کی بھی جو ہے وہ ڈیٹ ایکسپائر کب ہوتی ہے، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ توبہ کا جو وقت ہے وہ کب ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تم نے یہ کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے، نہیں۔ جب چاہے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کو بھول کے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کیا، میری طرف آیا ہے۔ اگر انسان ایک ہاتھ آگے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ آگے ہوتے ہیں انسان کے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک دوسرے کو جتلانا۔ اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگ لینا آج تو کہتے ہیں تم نے مجھے فلاں چیز نہیں دی تھی، میں نہیں تمہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے اپنے بندے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی وقت میں یعنی ضرور موت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ کشف الرحمن کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس میں توبہ کا جو آخری وقت بیان کیا گیا ہے وہ ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے کا وقت مراد ہے، یعنی کہ انسان اپنی زندگی میں جب چاہے توبہ کرے۔ جب انسان کو موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تب اس کی توبہ کی جو ہے ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ مدینی سے مروی ہے کہ توبہ کا وقت بہت دراز ہوتا ہے، بہت ہی دراز ہوتا ہے، لیکن جب موت کے رشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا وقت جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بھی دنیا سے باخبر ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گناہ گار شخص تھا۔ اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ایک راہب سے ایک رستے سے جاتے ہوئے انسان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ میں نے 97 انسانوں کو ناحق قتل کیا۔ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے اور توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، اب تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں۔ کر وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور اس راہب کو بھی قتل کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنی سابقہ تمام برائیوں کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ دوسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا۔ چنانچہ مایوسی کی عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا اور آگے بڑھا اور ایک تیسرے راہب کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی راہ دریافت کی۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو یہی جواب دیا، اب توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس قتل کے مقتولین کی تعداد 100 ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک چوتھے راہب کے پاس آیا اور اس سے اپنے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ اس راہب نے کہا، اگر میں یہ جواب دوں کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوگا، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اب توبہ کر اور اپنے اعمال درست کرنے کے لیے فلاں مقام کے دیر میں جا کر وہاں کے عابدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ راہب کی یہ بات سن کر اس کو امید بندی تھوڑی سی اور اس نے توبہ کر کے اس دیر کی راہ لی۔
جب وہ درمیانی رستے تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا اور اس کی روح وہی راستے میں قبض کر لی گئی۔ اس کے مرتے ہی عذاب اور رحمت کے فرشتے، دونوں فرشتے جو ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے جھگڑنے لگے۔ اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا، ان دونوں گاؤں کا فاصلہ ناپو۔ اگر یہ توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب ہوا تو اس کو نیکوکاروں میں شامل کرو، ورنہ گناہ گاروں میں۔ چنانچہ جب فاصلہ کی پیمائش ہوئی تو ایک بلشت توابین کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کو اٹھا لیا۔ یعنی کہ فاصلہ یہ ہوا تھا کہ اگر وہ جہاں پہ نیک کام کرنے جا رہا ہے، اگر وہ نیکی کی طرف مائل ہو رہا ہے، اگر وہ تھوڑا سا اس کے نزدیک ہے، پیچھے گاؤں میں جتنے بھی وہ چھوڑ آیا ہے، اپنے گناہ سب چھوڑ کے توبہ کی طرف جا رہا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا راستہ کتنا نزدیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ کی طرف آ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ قبول کر لی، نیت اس نے کی ہوئی تھی اور اس کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق دے، ایسی توبہ کرنے کی توفیق دے کہ اس سے آگے ہمارا کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور یہ جو میری ویڈیو ہے اس کو پلیز ضرور شیئر کیا کریے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔